अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल-यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ جنگ کرو تم ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر، اور نہ حرام ٹھہراتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ چیزوں کو، اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کی تابعداری کو ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کر رہے ہیں اور چھوٹے تابع بند کر رہے ہیں۔ اس آیت میں بھی دین کا بہت اہم فلسفہ بیان ہوا ہے۔ اس حکم میں مشرکین عرب اور نسل انسانی کے باقی لوگوں کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ میں مشرکین عرب کو جو مہلت یا امان دی گئی تھی، اس مدت کے گزرنے کے بعد ان کے لیے تو کوئی اور راستہ اس کے علاوہ نہیں تھا کہ یا وہ ایمان لے آئیں یا انہیں قتل کر دیا جائے گا، یہ وہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ان کا معاملہ تو اس کے لیے خصوصی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے ان پر آخری درجہ میں اتمام حاجت کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے وہ لوگ عذاب استحصال کے حقدار ہو چکے تھے۔ مگر یہود اور انصاری کا باقی پوری نوع انسانی کے لیے اس زمن میں قانون مختلف ہے۔ جزیرہ نما عرب سے باہر کے لوگوں کے لیے اور قیامت تک تمام دنیا کے انسانوں کے لیے وہ چیلنج نہیں کہ ایمان لاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، کیونکہ اس کے بعد اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم معنوی طور پر تو موجود ہیں، مگر بنفس نفیس موجود نہیں کہ براہ راست کوئی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر کے عذاب استحصال کی مستحق ہو جائے۔ چنانچہ باقی تمام نوع انسانی کے افراد کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے قتال کیا جائے تک کہ وہ دین کی بالادستی کو بحیثیت ایک نظام کے قبول کر لے، مگر انفرادی طور پر کسی کو قبول اسلام کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہر کوئی اپنے مذہب پر کاربند رہتے ہوئے اسلامی ریاست کے ایک شہری کے طور پر رہ سکتا ہے، مگر ایسی صورتحال میں غیر مسلمانوں کو جزیہ دینا ہوگا۔ اسی فلسفے کے تحت خلافت راشدہ کے دور میں کسی بھی ملک پر لشکر کشی کرنے سے پہلے 3 شرائط پیش کی جاتی تھی۔ پہلی یہ کہ ایمان لے آؤ، اسی صورت میں تم ہمارے برابر کی شہری ہوگے۔ اگر یہ قبول نہ ہو تو اللہ کے دین کی بالادستی قبول کر کے اسلامی ریاست کے فرما بردار شہری بن کر رہنا اور جزیہ دینا قبول کر لو۔ ایسی صورت میں تم لوگوں کو آزادی ہوگی کہ تم یہودی، عیسائی، ماجوسی، ہندو وغیرہ جو چاہو بن کر رہو، لیکن اگر یہ بھی قابل قبول نہ ہو اور تم لوگ اس زمین پر باطل کا نظام قائم رکھنا چاہو تو پھر اس کا فیصلہ جنگ سے ہوگا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔